150 سال پہلے لکھنؤ کے ایک شاعر نے زائرین کے حوالے سے ایک شعر لکھا، اور 150 سال پہلے شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مجتہد، بہت بڑا جملہ میں نے کہا، شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مجتہد شیخ مرتضی انصاری نے یہی جملہ زیارت کے حوالے سے اپنی مشہور کتاب میں لکھا۔ ان کی کتاب کا نام ہے مقاصد، یہ آخری کتاب ہے حوزہ علمیہ میں جو آخری بک ہے، جس کے بعد کوئی بک نہیں پڑھائی جاتی، پھر ڈائریکٹ مرجع سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے اگر آپ اجتہاد کا کورس کر رہے ہیں، مرجع درس دیتا۔ آخری بک مقاصد شیخ مرتضی۔ مولا کائنات کے حرم میں جو لوگ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ حافظ بشیر نجفی اور شارع رسول اور باب قبلہ کی طرف رہتے ہیں، جب کبھی وہ آتے ہیں حرم میں تو پہلے تو آغا محسن حکیم کا روضہ ان کو ملتا ہے حرم کے باہر، اگنور کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، جوتیاں اتار کے جب دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو شیخ مرتضی انصاری کی قبر ملتی ہے لیفٹ سائڈ پر دروازے کے بعد، اس کو بھی اگنور کرتے ہیں۔ معلوم ہی نہیں کہ کتنی عظیم عظیم شخصیتیں، کہیں ادھر ادھر 10 میل 12 میل 8 میل دور نہیں جانا ہے، آپ چل رہے ہیں اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ وہ قبر ہے، وہاں سے آپ گزر رہے ہیں۔ ایک بار رک کر ایک لمحے کے لیے صحیح اس شیعہ عظیم عالم جو شیعہ تاریخ کا سب سے بڑا مجتہد بھی ہے اور جس کو امام زمانہ نے آ کے اجتہاد کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، یہ واقعہ میں نے 4 سال پہلے پڑھا، جو رمضان میں آیا اس میں نہیں، اس سے پہلے جو آیا، اتنا عظیم عالم، بالکل آپ کے اتنا فاصلہ ہوگا جیسے ممبر سے زری کا، وہاں سے آپ گزرتے ہیں۔ البتہ مرد، عورتوں کو آغا محسن حکیم کی خبر مل سکتی ہے یا نہیں؟ تو یہ شیخ مرتضی نے بھی یہی جملہ لکھا، ایک ہی جملہ، اور ان دونوں میں لکھنؤ کا شاعر کہاں اور نجف کے حوزے کا استاد الفقہاء والمجتہدین و اصولیین کہاں، کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے، مگر دونوں نے ایک ہی چیز دیکھی۔ لکھنؤ کے شاعر، اگر آپ نے نام سنا ہو، انیس و دبیر تو بہت مشہور شاعر تھے، ان کے مرثیے تو دارالسلام میں بھی میں نے سنے ہیں کچھ مجلسوں میں۔ دبیر کے شاگرد مشی، زوار بن کے آئے تھے بڑے شور و شین سے، ایمان لپٹ کے رہ گیا قبر حسین سے۔ کچھ ایسے ظاہرین ہیں کہ آتے تو ہیں، ایمان وہیں چھوڑ کے آتے ہیں، ایمان وہیں رہ جاتا ہے قبر حسین پر، بغیر ایمان کے آتے ہیں۔ اس کو تو اردو میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ تو ایک گالی بن جاتا ہے، بے ایمان، یہ بے ایمان آدمی واپس آ رہا۔ بعض ظاہرین ایسے ہیں کہ نیٹ اور کلین ہو کے تو نہیں آتے ہیں، جو راہ سا ایمان لے کے جاتے ہیں وہ بھی وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ تو ایک شاعر کا کلام ہے، ایسا کہ اس نے دیکھا ظاہرین کو، اور وہ شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری، شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مجتہد، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اگرچہ 1200 سال پہلے یہ کہا تھا، ان کا زمانہ 1200 سال، آج سے 150 ایئرس بیک جائیے، لکھنؤ میں مشیر لکھنوی ملیں گے، نجف کے اندر شیخ مرتضی انصاری حکومت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنی اس کتاب مقاصد میں لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے تو 1200 سال پہلے حاجیوں کے لیے کہا تھا کہ آخری زمانے میں حاجی حج کے لیے تو نہیں جائیں گے، پیسے والے انٹرٹینمنٹ کے لیے جائیں گے، مڈل کلاس کے لوگ تجارت کے لیے جائیں گے، غریب لوگ دکھاوے کے لیے جائیں گے۔ بہت مشہور حدیث، بہت پڑھی جاتی ہے آج کل۔ کہا لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، نجف حوزہ مرجع وہیں بیٹھا ہے۔ آج آغا سیستانی کو نجف میں 55 ایئرس ہو چکے ہیں، 1960 میں آئے تھے، 2015 آغا خوئی نجف میں 80 سال گزارے۔ تو اب یہ سارے مراجع اپنی آنکھ سے ظاہرین کو بھی دیکھتے ہیں۔ کہا کہ آج تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حج کرنے والے 3 قسم کے ہیں کہ نہیں، زیارت کرنے والے یہی 3 قسم کے، پیسے والے زیارت پر بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں، مڈل کلاس کے لوگ زیارت پر بھی تجارت کے لیے آتے ہیں، غریب لوگ زیارت پر بھی دکھاوے کے لیے آتے ہیں۔ الا ما شذ و ندر، ہاں کچھ لوگ ہیں جو زیارت پر زیارت کے لیے جاتے ہیں،
آقا حسین کو راضی کرنا. تو ظاہر کے لیے بہت اہم یہ پیغام ہے کہ جب زیادہ زیارت پر جاؤ گے تو زیارت ایک کھیل، ایک تماشا، ایک میلہ نہ بننے پائے. کیا وجہ؟ وائی. ہمارے بچے وائی کہتے ہیں تو میں ڈانٹ دیتا ہوں، اور میں خود ہر مجلس میں ایک وائی کر رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ وائی. کیا وجہ؟ کہ لاسٹ 3 ایئر سے آیت اللہ سیستانی کا جو میسج 40 کے زائرین کے نام آتا، یہ میسج تو جب سے صدام ختم ہوا اس وقت سے آتا، لیکن لاسٹ 3 میسج آپ دیکھیے جو 40 کے لیے زائرین جاتے ہیں تو مرجے وقت ایک میسج ان کو دیتے ہیں. وہ پچھلے 3 سال کے میسج دیکھیں. اب بہت کھل کے تو نہیں کہہ سکتے، داعش اور دشمنان اہل بیت تو ویسے ہی زیارت کے دشمن ہیں، مرجے کی ورڈنگ کو بھی مس یوز کریں گے، لیکن کیا اس کے اندر یہ نہیں لکھا کہ اب جو زیارت کرنے والے ہیں نمازیں قضا کر رہے ہیں، عورتیں بے حجاب آ رہی ہیں. اب زری کے اندر تو روک دیا جاتا ہے آپ کو جانے سے، عورتوں اور مردوں. زری کے باہر بھی تو کربلا ہے، اور ذرا سا میلے ٹھیلے کا ماحول بن رہا. لاسٹ ایئر کا میسج پڑھی آج بھی انٹرنیٹ پہ، ان کی اپنی ویب سائٹ پہ آپ کو انگلش میں بھی مل جائے گا. کیا انہوں نے دیکھا کہ زائرین سے بات کرنے کا انداز ذرا سا ان کو بدلنا پڑا کہ زیارت پہ بہت لوگ جا رہے ہیں، اور اللہ ان کی زیارتیں قبول کرے اور ہمیں اور آپ کو بھی ان زیارتوں کا بار بار موقع عطا کرے. لیکن بہت احتیاط کے ساتھ جانا. کربلا جا رہے ہیں، کربلا کا ایک ایک عمل باقی جگہ کے عمل سے 70,000 گنا زیادہ ثواب لے کے آتا. وہاں کی نماز، وہاں کی دعائے کمیل، وہاں کی زیارت، وہاں کسی مومن کی خدمت، اور ایک ایک گنا 70,000 گنا ثواب لے کے آتا. کربلا میں ظاہر یا کمرے میں ہونا چاہیے تاکہ آرام کرے اور طاقت آ جائے زری کی زیارت کو، یا حرم میں ہونا چاہیے. آج کل آپ کو ملے گا کہ جتنا ٹائم حرم میں گزارتے ہیں جتنا کمرے میں، اس سے زیادہ ہوٹل کی لابی میں بیٹھے ہوئے. غیبت زبان سے بھی ہو رہی، عمل سے بھی ہو رہی. عمل کی غیبت کے نام ہے ای میل، ٹیکسٹ میسیجنگ، انٹرنیٹ چیٹنگ، واٹس ایپ. اس میں کیا ہے سوائے غیبت کے؟ اور ہے کیا اس کے اندر؟ ایک آدھ پرسنٹ کوئی اچھی بات ہوگی. 1% اچھی بات سے حرام حلال نہیں ہوتا، ورنہ پہلے شراب کو حلال کیجئے. قرآن نے کہا نا کہ یہ دونوں چیزیں، جوا اور شراب حرام بھی ہے، وَفِيهَا مَنَافِعُ لِلنَّاسِ، فائدہ بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، گناہ بڑا ہے فائدہ کم ہے. تو اوچھے فائدے کی خاطر گناہ کبھی حلال نہیں ہوتا. آپ جا کے دیکھیے گا زائرین کے جس ہوٹل میں آپ جائیں گے، 1-2 کو چھوڑ کر، کمرے کا آرام سمجھ میں آتا ہے، جس سے میں طاقت آئے گی تو عبادت کریں گے. حرم میں تو بیٹھنا ہی اصل مقصد، مگر یہ ہوٹل کی لابی کس کام کے لیے؟ وہاں پہ کیا ہو رہا؟ چلے وہاں بیٹھ کر بھی دین کی بات ہو تو الگ مسئلہ. ایون اب میں بہت خطرناک منزل میں جا رہا ہوں کیونکہ یہ تو میرا موضوع ہے، یہ تو بنے گا موضوع. ایون نجف کے ہوٹل کی لابی میں زیادہ تر مرجے کی غیبت ہوتی ہے. لوگ ملاقات کر کے آئے ہوتے ہیں، کچھ دیکھا ہوتا ہے، اپنے اندازے سے خود ہی اس کا ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں. ملاقات کا ٹائم نہیں ملا ہوتا ہے اسی بات کے اوپر، ان کو ملا اور ہمیں نہ ملا. وہ ڈالر ایریا سے آئے، ہم شلنگ کے علاقے سے آئے، بیچارے غریب. پاکستان انڈیا کے لوگ تو روپیہ اور بھی زیادہ کمزور. نجف حوضہ علمیہ، میں وہ کمپلین تو کر ہی نہیں رہا ہوں جو میں نے شروع میں کر دی، کل بھی کی، کہ کتنے بڑے بڑے ہمارے مراجے کی قبریں آپ کے راستے میں. ایک آغا خوئی کی قبر پہ میں نے کچھ لوگوں کو جاتے دیکھا. امام خمینی کے بیٹے مصطفیٰ خمینی کی قبر پہ تو اپنے یہاں کے اتنے لوگ بھی نہیں جاتے، اور قدم قدم پہ مراجے. تو خلاصہ یہ کہ زیارت ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کو نیٹ اور کلین کرے گی، بشرط یہ کہ اس طریقے سے کی جائے جو معصوم نے طریقہ بتایا. اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی فعل حرام اور گناہ زیارت کے درمیان نہیں ہونا چاہیے.
دیکھیے جب زری میں مرد عورتیں ساتھ جاتے تھے تو 8ویں امام کا بہت مشہور واقعہ کہ زائر زیارت کے لیے گیا اور اس کے گھر والوں نے اسے گھر میں دیکھا، اپنے گھر میں خواب میں دیکھا کہ وہ 8ویں امام کی زری کے پاس پہنچ کر امام کے سینے میں نیزے مار رہا ہے۔ امام کے سامنے گیا، نیزہ مارا، امام گرے، سنبھلے، یہ امام کے رائٹ سائڈ پہ گیا، نیزہ مارا، امام گرے، امام سنبھلے، بیک پہ گیا، زری کا طواف، نیزہ مارا، امام گرے، سنبھلے، یہ لیفٹ پہ آیا، نیزہ مارا، امام گرے، سنبھلے، پھر سامنے آیا۔ واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا مشہد کی زیارت کی؟ ہاں کر لی۔ مزہ آیا؟ بہت آیا۔ کوئی واقعہ پیش آیا؟ کوئی واقعہ نہیں۔ کہا تو پھر یہ خواب جو 4 آدمیوں نے فیملی میں ایک ساتھ دیکھا، گھبرا کے کہا یہ اتنا بڑا گناہ؟ کہا کہ میں زیارت کر رہا تھا، میرے آگے ایک نامحرم عورت جا رہی تھی، میں بلا وجہ اس کے جسم سے ٹکرا رہا تھا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ رہا تھا۔ بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ مجلس میں کوئی بےہودگی بھی نہ آنے پائے۔ یاد رکھیے کہ اگر آج یہ زری میں مردوں اور عورتوں کو الگ نہ کیا جاتا تو ایسے کتنے تماشے وہاں پہ نظر آتے۔ اور جیسا کہ اسلام نے کہا غیبت کرنے والے کا جتنا گناہ ہے غیبت سننے والے کا بھی اتنا ہی گناہ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ وہ جو لڑکی کے پیٹ سے گوشت نکلا وومیٹنگ کیونکہ غیبت کر رہی تو اس کی بہن نے کہا کہ میرے پیٹ سے یہ گوشت کیوں نکلا، سڑا ہوا گوشت؟ میں نے تو غیبت نہیں کی، کہا تو سن رہی تھی۔ مشہور روایت رمضان میں پڑھی جاتی، میں نے غیبت نہیں کی، کہا تو نے سنی۔ اگر غیبت کوئی سنے نہیں تو آدمی کیا دیوار سے غیبت کرے گا؟ دونوں کو برابر کا مجرم۔ عورت اگر مکمل حجاب میں ہو تو یقیناً بہت سے مرد گناہ سے بچ جائیں گے۔ یہ جو عورتوں کا مکی ماؤس ٹائپ کا حجاب ہونے لگا ہے آج کل، یہ بھی برابر سے مجرم قرار دی گئی۔ اچھا کتنی عجیب بات ہے، آخری جملہ گھڑی مجھے بہت پریشان کر رہی ہے، وہ آخری جملہ کتنی عجیب بات کہ ایک طرف تو بے حجابی کی یہ حالت، لوگوں نے کہا مولانا آپ دیکھا کریں مجلس کے بعد کس طرح عورتیں نکلتی ہیں۔ میں نے کہا میں یہاں نہیں دیکھتا ہوں، میں دبئی ایئرپورٹ پہ ان عورتوں کو دیکھتا ہوں۔ عراق تک سے آتی ہے ساری عبایا اور چادریں، جلدی جلدی ہینڈ بیگ اور پرس میں جاتی ہیں۔ عورتوں کے پرس بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے ہینڈ بیگ ہوتے ہیں۔ مجلس میں آ گئے، مسجد میں آ گئے، کربلا میں حجاب سے چلے گئے، وہ بھی کمال ہے، لیکن دبئی ایئرپورٹ پہ اترے، شاپنگ مال میں گئے، ایک طرف اتنی بے حجابی، ایک طرف کتنا حجاب۔ اب ذرا سنیے بہت جلدی، نماز جنازہ عورت کے لیے بھی مستحب ہے، پڑھ سکتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک کنسپٹ ہے کہ نماز جنازہ تو خالی مردوں کا کام، عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، بلکہ اس کے بعد جو 2 مستحب مسئلے آئے، کہا لیکن مستحب یہ ہے کہ جہاں مردوں کی آخری صف ہو عورت اس کے پیچھے کھڑی ہو۔ مستحب یعنی سائڈ بائی سائڈ بھی آ سکتی ہے اگر پردے لٹک رہے ہیں۔ اور یہ اونلی نماز ہے، جملہ بہت توجہ سے سنیے، آخری جملہ ہے، یہ اونلی نماز ہے اسلام میں کہ اگر کوئی عورت پیریڈ کی نجاست میں تب بھی یہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ فجر، مغرب، عشاء، ظہر، عصر کتنی اہم نمازیں، نماز آیات، نماز طواف، باپ کی قضا نماز جو واجب نہیں ہے پڑھنا چاہتی، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتی اس حالت میں سوائے نماز جنازہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی صاحب یہاں کہیں گے کہ مولانا نماز جنازہ کو نماز کہا گیا ہے وہ اصل میں نماز نہیں، تب تو اور زیادہ واضح ہو گیا کہ پھر تو عورت میں کوئی حرج ہی نہیں اگر اس کو خالی دعا مانیں گے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مراجع نے یہ مسئلہ اتنا ڈسکس کیا کہ یہ ساری ڈیٹیل بھی کتابوں میں ہے، کیسے بتائی جائے؟ مجلس کا وقت بہت جلدی ختم ہوتا، دارالسلام والوں کی گھڑیاں بہت تیز ہیں، ابھی تو 10 منٹ ہوتے ہیں، وہ دکھاتی ہے 55 منٹ ہو گئے۔ تو خلاصہ یہ یہاں پہ سارا حجاب آ جاتا، ایک ثواب مل رہا، خالی ایک پردہ ہی تو لگانا ہے، اور عورتیں ادھر کھڑی ہوں نماز جنازہ، حتیٰ پیریڈ والی عورت جو امام باڑے میں آ بھی سکتی ہے نماز جنازہ پڑھ بھی سکتی ہے۔ یہ جو تماشا ہے نا کہ ایک طرف اتنی بے حجابی، شاپنگ مال میں جا کے دیکھیے، شادیوں میں جا کے دیکھیے، برتھ ڈے پارٹی میں جا کے دیکھیے، ٹورنٹو میں جا کے دیکھیے امام باڑے کے باہر، اور ایک طرف اتنا حجاب کہ جو ایک ثواب والا عمل مل رہا ہے وہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے نا یہ والا
یا ادھر یا ادھر. یہ حسینیت کا نہیں تھا، یہ یزیدیت کا طریقہ تھا. اور دیکھیے دلیل، ایک طرف اتنے بے دین کہ علی اصغر تک کو شہید کر رہے ہیں، کچھ دیر روئے، پھر کیا ہوا؟ پھر ہنسنے لگے، حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہے. دوسری جانب یہ اتنے بے دین، اتنے دیندار کہ شور مچا رہے ہیں جلدی حسین کا گلا کاٹو، نماز کا وقت فضیلت نکلا جا رہا. یہی یزیدی، ایک یزیدی بات کربلا کے واقعے کے بعد کوفے کے ایک عالم سے مسئلہ پوچھنے گیا، عالم نے سر پیٹ لیا، دیوار سے سر ٹکرا دیا، رونے لگے. مسئلہ پوچھنے گیا کہ میں نے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد دیکھا میرے کرتے پر مچھر کا خون لگا ہوا. نماز میں خون گرچہ تھوڑا سا معاف بھی ہے، لیکن اس کی بات کر رہا ہوں. مچھر کا خون، میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مسئلہ جواب دے دو اے عالم، ہاں یا نہ. سر دیوار سے ٹکرا دیا. آج کے لیے سوری، کیونکہ آج زائرین سے میری آخری مجلس تھی، 2 منٹ اوپر ہو گئے، کل سے انشاءاللہ میں ٹائم میں رہوں گا. تو سر کیوں ٹکرا دیا دیوار؟ کہا اے دشمن خدا، مچھر کے خون کا اتنا خیال ہے اور رسول کے بیٹے کا خون بہا دیا، اس کے بارے میں کبھی پلٹ کے نہ پوچھا. یہ یزیدیت کا طریقہ کار ہے، حسینیت کا نہیں ہے کہ یا اتنا حجاب کہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. ہاں واجب نہیں ہے، ثواب کی بات، جائز کی بات. یا اتنی بے حجابی، یہ یزیدیت میں ہوتا. حسینیت میں تو اتنا سخت حجاب ہوتا کہ بعد واقعہ کربلا کسی نے آقا سجاد سے پوچھا، آقا عشرہ زینبیہ، جناب زینب کے بھی مصائب کبھی آئیں گے شام سے ہٹ کر بھی. ویسے تو میں سیریا ہی کے مصائب پڑھوں گا، لیکن آج وقت نہیں. کسی نے پوچھا بعد واقعہ کربلا، آقا جب کربلا میں سب سے مشکل وقت شام غریبہ کا آیا، بیویوں کے وارث مارے گئے ہیں، لاشیں زمین پہ پڑے ہوئے، خیموں میں آگ لگ چکی، بچے گھبرائے، سیدانیاں فریاد کرتی ہوئی، آگ جلتے ہوئے خیمے میں، ہر ایک پریشان ہے. مگر ایک بیوی ایسی تھی، اللہ رے صبر و استقامت، بچوں کو بھی وہی سنبھال رہی، سیدانیوں کو بھی وہی تسلی دے رہی، جلتے خیمے سے آپ کو بھی وہی اٹھا کے لائی، لٹے ہوئے گھر کو بھی وہی جمع کر رہی. مولا وہ کون بیوی تھی ایسے وقت میں اس طرح سے صبر کا مظاہرہ؟ سجاد نے سر جھکا کے کہا وہ میری پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ تھی. راوی نے کہا تو ایک سوال کا جواب اور دیجئے. میں تو نہیں تھا، جو تھے انہوں نے کہا اس وقت زینب کے سر پہ ایک سرخ رنگ کی چادر تھی. کیا کربلا کی شام غریبہ زینب کو کوئی سفید چادر نہیں ملی؟ سرخ رنگ کی چادر، لال رنگ، ریڈ کلر، وہ بھی شام غریبہ، 18 لاشوں کے درمیان. مولا کوئی اور چادر نہ تھی؟ آئے سجاد چیخ مار مار کے رونے لگا. تو نے سوال نہیں کیا، میرے سینے میں نیزہ مارا. میری پھوپھی کی چادر سفید تھی، لیکن جب اکبر کا لاشا خیمے میں آیا اور زینب ہائے اکبر بیٹا کہہ کے جوان کے لاشے پہ گری، تو جوان کے سینے سے نکلنے والے خون نے زینب کی سفید چادر کو سرخ کر دیا. خداوندہ اکبر و زینب کے ان مصائب کا واسطہ آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا دنیا بھر میں جہاں جہاں صاحبان ایمان آج بھی محبت اہل بیت، ولایت علی اور عزائے حسین کی وجہ سے دشمنوں کا نشانہ بن رہے، چاہے وہ سیریا ہو، لبنان ہو، بحرین ہو، یمن ہو، سعودی عرب ہو، عراق ہو، پاکستان ہو یا کوئی اور جگہ، ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما. اس گریے کا واسطہ جو ان مومنین اور مومنات نے کیا، ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما. خداوندہ اس زینب کبریٰ کا واسطہ جس نے اکبر کا ماتم بھی چادر اتار کے نہیں کیا، اکبر کا ماتم بھی چادر پہن کے کیا، ہماری خواتین کو اپنے حجاب کی ہر جگہ اور ہر موقع پہ پابندی کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو روزگار کی پریشانی میں ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، صاحبان اولاد کو اولاد کے ہر دکھ اور صدمے سے محفوظ فرما. اور خداوندہ جو زائرین کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، انہیں خیر و عافیت کے ساتھ یہ سفر کرتے ہوئے اپنا سلام آقا حسین اور آقا عباس تک پہنچا کے خیریت سے واپس آنے کی توفیق عطا فرما.
اور خود امام معصوم کی زیارت کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.